معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ احد کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کے حوالے سے بھی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ جو غزوہ بنو نضیر کے حوالے سے تاریخ اسلامی اور سیرت کی کتب میں موجود ہے وہ پیش آیا۔ یہ جو غزوہ اس کے پیش آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں بتایا تھا کہ عمر بن امیہ دمری نے دو آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دی ہوئی تھی لیکن قتل کر دیا اپنی طرف سے بدلہ لینے کی نیت سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں ان کی دیت ادا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کے پاس گئے ہیں اس دیت کی معاونت طلب کرنے کے لیے۔ ویسے بھی یہ مسلمانوں کا حلیف تھے اور ان کے اوپر لازم تھا مسلمانوں کی مدد کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے انہوں نے اچھی طرح استقبال تو کیا لیکن ایک پلاننگ کی۔ یہی وہ مشہور واقعہ ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کی اس بستی میں گئے، بظاہر انہوں نے ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، لیکن آپس میں مشورہ یہ کیا آج یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ چکی کا ایک بہت بڑا پارٹ لے کر رسول اللہ کے سر کے اوپر پھینک دیتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ارادہ یہودیوں نے بنایا اور یہ یہودی ہیں جنہوں نے ہمیشہ نبیوں کو قتل کیا اور اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو سازش بپا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل امین کے ذریعے انہیں اطلاع دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی اور واللہ یعصمک من الناس کی عملی تفسیر بھی پیش ہو گئی کہ اللہ نے رسول اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں سے تجھے بچا دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ایک قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تمہیں اطلاع دے کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی حضرت ابو بکر و عمر کو کہا تیزی سے واپس نکلو اس سے پہلے کہ اپنی سازش کو وہ رچا لیں۔ ان کا یہ ذہن تھا یہاں پہ ہم شہید کر کے بعد میں دیت کو ادا کر دیں گے اور ہم کہیں گے ہم میں سے بعد نے یہ سازش کی تھی اور بعد نے یہ جرم کیا تھا، گویا باقی لوگوں کو اس سے ہم مستثنا کر کے یہ سازش رچا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچے اور جبریل امین کی خبر تو سچی خبر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو کہا چلے جاؤ اب ان کو کہہ دو یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ، مجھے جبریل امین نے یہ خبر دے دی۔ تو یہودی، آپ یہ دیکھیے کہ یہودیوں کو تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ پہ اسی بات پہ ایمان لے آتے۔ کیسے کہ رسول اللہ کو کیسے پتا چلا ہماری سازش کا؟ یعنی رسول اللہ نے جب محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ ان کو بتا دو کہ رسول اللہ کو تمہاری وہ ساری سازش کی خبر مل گئی کہ تم چکی کا ایک پارٹ میرے اوپر گرانا چاہتے تھے، اب حقیقت بتائیے۔ اگر ذرہ برابر بھی عقل اور فہم اور شعور ہوتا تو ایمان قبول کر لیتے کہ رسول اللہ کو ظاہر اللہ کے علاوہ کوئی خبر دے نہیں تھا سکتا، لیکن غصے میں آ گئے، تعصب میں آ گئے، ہم یہاں سے جلا وطن ہوں گے، ہمارا علاقہ ہے، ہماری زمین ہے۔ اور محمد بن مسلمہ کہنے لگے آپ اس قبیلے کے ہیں، ہمیں ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ آپ جیسا شخص ہماری جلا وطنی کی خبر لے کے آئے گا۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد دل بدل گئے ہیں، اب میرے سے یہ بات مت کرو کہ میں کس قبیلے کا ہوں، اسلام قبائلی تعصب کو پاؤں کے نیچے رون دیتا ہے، بس نکلو۔ رسول اللہ کا حکم آ گیا، وہاں سے عبداللہ ابن ابی نے ان کو پیغام بھیجا تم نے ہرگز جلا وطنی کو اختیار نہیں کرنا، میں یہاں سے رسول اللہ کے خلاف سازشیں کروں گا، ان کے قدموں کو کمزور کروں گا، وہاں تم ڈٹ جانا۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کی کیا جرت، معاذ اللہ، یہ عبداللہ ابن ابی ابھی بھی باز نہیں تھا آیا کہ ان کی کیا ہمت ہے کہ وہ تمہیں جلا وطن کرے، ڈٹ جانا۔ تو وہ ڈٹ گئے اس کی باتوں میں آ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا پختہ ارادہ کر لیتے تھے اسے ہمیشہ پایہ تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ فوراً تیزی سے بنو نضیر کے تعاقب میں نکلے، ان کا گراؤ کیا۔ جب گراؤ کیا، یہ وہ مشہور واقعہ ہے۔ ویسے بھی آج اگر آپ سب ساتھی یہ واقعہ سننے کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورت حشر، وہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے مزہ آ جائے گا اور آپ کو یہ سارے کا سارا واقعہ سمجھ آ جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے سورت حشر میں جس ترتیب سے تقسیم سے ان باتوں کو بیان کیا وہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پہ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کچھ جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو ان کی معیشت کے اوپر بھی ضرب کاری لگائی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جو حکمتیں تھیں وہ بھی محدثین نے بیان کی ہے، لیکن بادی النظر میں یہ حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ یہ کھجور کے جو تنے ہیں بنو نذیر کے سامنے کہ یہ کاٹ دو، وہ چھوڑ دو، وہ کاٹ دو، وہ چھوڑ دو، اس میں کوئی جنگی حکمت عملی بھی ہو سکتی تھی، لیکن بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ یہ روب ڈالنے کا اور پریشر ڈالنے کا اور جارحیت کا ایک اظہار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی یہ عادت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ حالت جنگ کے اندر بھی درختوں کو نہیں جلانا، کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا، بوڑھوں کو۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عادت کے خلاف جب کھجور کے درختوں کو کاٹا تو یہودیوں کو ایک پروپیگنڈے کا موقع مل گیا۔ یہودیوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے جو درختوں کو کاٹتا ہے۔ یہ صحابہ کے دماغ میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ سورہ حشر آج آپ جا کے پڑھیے، اس سورت کو بعض صحابہ اور ابن عباس کیا کہا کرتے تھے، اس سورت کا نام سورت حشر نہیں بلکہ کیا ہے، سورہ ہے بنو نذیر ہے۔ ہاں ایک ایک سورت کے مختلف نام ہیں لیکن ہم اس چیز سے غافل ہیں، کئی سورتوں کے مختلف نام ہیں، سورت دہر، سورت انسان، سورت اسراء، سورت بنی اسرائیل وغیرہ وغیرہ ہے، یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے۔ تو یہاں پہ صحابہ کے دماغوں کے اندر یہودیوں نے ڈالا کہ یہ جو تمہارا نبی ہے نا، اس نے اپنی طرف سے یہ کام کیا ہے، اگر یہ رسول ہے اور نبی ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا درختوں کو کاٹنا۔ یہ مغالطہ صحابہ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی کہ حدیث نبوی، قول نبوی اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ آج معاشرے میں جتنے فتنے ہیں اسی ایک بنیاد کے اوپر ہیں کہ حدیث رسول اللہ کا فرمان نہیں، حدیث رسول اللہ کی بات نہیں، حدیث رسول اللہ کا حکم نہیں، حدیث رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہی غامدی فتنہ ہے، یہی انکار حدیث کا فتنہ ہے، یہی دنیا بھر میں جب بھی اسلام میں فتنہ آیا اول سے لے کے آج تک صرف اس بنیاد پہ آیا ہے، صرف اسی بنیاد کے اوپر کہ میں رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں مانتا۔ ایک فرقے نے کہا میں یہ نہیں مانتا، ایک نے کہا یہ میری عقل میں نہیں آتی، ایک نے کہا یہ، بس انکار حدیث ہی بنیاد ہے فتنوں کی، جس نے رسول اللہ کے فرمان، رسول اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ کے جتنے بھی بیانات ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے رسول اللہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ بیان کریں اس کو۔ اگر اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے، تو رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم کیوں نہیں؟ یہ فلسفہ بڑا باطل ہے، اور اسی فلسفے کو پھر اللہ تعالیٰ نے رد کیا، خود آسمان سے آیتیں نازل کر کے۔ صحابہ کے دماغ میں جب یہودیوں نے یہ کہا یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے درخت کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ کن کو دیا تھا؟ صحابہ کو۔ کس چیز کا؟ درختوں کے کاٹنے کا، بعض کے اور بعض کو چھوڑنے کا۔ اب جب وسوسے دماغ میں آ جائیں پھر کلیئر کرنے پڑتے ہیں، پھر اشکالات، سوال کا پیدا ہو جانا اچنبے کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس سوال کو دور کرنا، جن دلائل سے دور کرنا، طریقے سے دور کرنا، احسن مجادلے کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے دور کرنا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر قطعی ایک آیت کو نازل فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ متعین بھی کیا، اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے لیے ایک بات کو خاص بھی کر دیا۔ وہ کیا؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ جو تم نے درختوں کو کاٹا ہے، جو تم نے درختوں کو چھوڑا ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے رسول اللہ کی وجہ سے کاٹے ہیں، رسول اللہ کی وجہ سے چھوڑے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اس کو کاٹنے کا حکم بھی اللہ کا تھا، اس کو چھوڑنے کا حکم بھی اللہ کا تھا۔ گویا رسول اللہ جس چیز کا حکم دے وہ صرف رسول اللہ کا حکم نہیں بلکہ کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ،
ایمانداری سے بتائیے گامدی صاحب، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے جو حکم ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، اوامر ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک میں ہوتے ہیں اور حدیث میں نہیں ہوتے۔ بتائیے، منکرین حدیث سے اس بات کا سوال کیجئے، اللہ نے یہاں پہ کہا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وہ حکم کہاں ہے پورے قرآن پاک میں؟ اٹھا کے دکھا دیجئے جہاں پہ اللہ نے کہا ہو فلاں جگہ کا درخت کاٹو، فلاں جگہ کا چھوڑو، وہ حکم کہاں ہے؟ یہ خبر تو قرآن پاک میں ملتی ہے کہ نہیں تھے انہوں نے کاٹے، نہیں تھے انہوں نے چھوڑے، جو حکم تھا کہ یہاں سے کاٹو یہاں سے چھوڑو، وہ کہاں ہے؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ منکرین حدیث کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے نا کہ احکامات، اوامر اور نواہی ہے، یہ بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن یہاں پہ بات آئی ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ کے بیان کو، اس قرآن کے بیان کو، اس قرآن کے بیان کو اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کہا ہے۔ اس قرآن کے بیان کو کتاب اللہ سے ایک مراد یہ قرآن ہے، اور کتاب اللہ سے ایک مراد رسول اللہ کا بیان ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کتاب اللہ قرآن ہے، لیکن رسول اللہ کے بیان کو کتاب اللہ نہ سمجھا۔ یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے رسول اللہ کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا ہر بیان قرآن کتاب اللہ ہے، رسول اللہ کا ہر بیان قرآن کتاب اللہ ہے، اور یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ انشاءاللہ موقع آئے گا اس کے پر مفصل گفتگو کروں گا، لیکن صرف دو باتیں، دو احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللہ۔ رسول اللہ قسم کے بغیر بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ کو اور مجھے سمجھانا مطلوب تھا۔ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا، یہ جو قافلہ ایک مقدمہ لے کے آیا میرے پاس، دو فریقین آئے ہیں، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللہ، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا، کہاں سے؟ کتاب اللہ سے، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اور مقدمہ کیا تھا آپ سمجھ لیجئے، ایک غلام کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا فلاں شادی شدہ عورت سے اس نے جسمانی تعلقات کو بغیر نکاح استوار کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس کو کہا جاؤ پتہ کرو عورت سے، اگر اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، وہ عورت کیا تھی؟ شادی شدہ تھی، یہ لڑکا کیا تھا؟ کمارا تھا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے اور برائی کا اقرار کرتی ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ عورت نے برائی کا جو ہے وہ اقرار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ لڑکے کے بارے میں کہا یہ تو اقرار کر کے ہی آ رہا ہے اور اسی کے قبیلے والے مقدمہ دائر کر رہے ہیں، یہ کمارا ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا۔ تیسرا کہا جب 100 کوڑے لگا دیے جائیں گے تو اس کو اس علاقے سے، اس کے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے تاکہ برائی کو معاشرے سے دور کیا جائے۔ کتنی دیر تک؟ 1 سال تک یہ دوبارہ ہماری ٹیریٹری میں، وطن میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ اگر کتاب اللہ صرف اس قرآن کو کہتے ہیں اور رسول اللہ کے بیان کو نہیں کہتے تو آپ کہہ دیجئے کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو قرآن سے باہر کر دیا۔ کیا کوئی رسول اللہ پہ یہ الزام لگا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بھی کتاب اللہ ہے۔ رسول اللہ نے 3 شکیں ایک فیصلے کی بیان کی، عورت کو سنسار کر دیا جائے، اس کو 100 کوڑے لگا دیے جائیں، اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ اٹھائیے پورا قرآن، آپ کو ان تینوں شکوں میں سے ایک شک تو قرآن پاک میں مل جائے گی 100 کوڑوں والی،
باقی دونوں شکے کہاں سے ملیں گی؟ کہاں سے؟ حدیث رسول سے۔ گویا بیان قرآن بھی اگر رسول اللہ کر رہے ہوں تو وہ بھی کتاب اللہ ہوتا ہے۔ چلو اس میں تو ایک شک گامدی صاحب موجود تھی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جزوی طور پہ اس کا ذکر موجود تھا، حالانکہ دو شکیں قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں، حدیث رسول سے ثابت ہوتی ہے۔ آگے آئیے، یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ اس موضوع کے اوپر مستقل ایک دو خطبات دیں گے کہ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت عائشہ، ان کی ایک سہیلی حضرت بریرہ۔ حضرت بریرہ کو امی عائشہ نے کہا میں تجھے کچھ پیسے دیتی ہوں، سہیلیاں سہیلیوں کے کام آتی ہیں، جا تو اپنی آزادی کی مکاتبت لکھوا لے، یعنی جن کے ہاں تو غلام ہے ان کے ساتھ معاہدہ کر، ان کو پیسے دے اور آزاد ہو جا، میں تیری سہیلی ہوں، میں تیرے کام آتی ہوں۔ انہوں نے بریرہ کے ساتھ مکاتبت کر لی، لیکن بریرہ کے اوپر ایک شرط عائد کی، کہا آپ نے ہمیں پیسے دے دیے، ہم اس پیسوں کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ یہ ولا ایک فقہی لفظ ہے، یہاں پہ جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے، اگر بریرہ آپ فوت ہو گئیں تو آپ کی وراثت دوبارہ کہاں آئے گی؟ ہمارے پاس، یعنی کہاں چاہیے؟ اصولی اور منطقی طور پہ کس کے پاس جانی چاہیے؟ امی عائشہ کے پاس۔ پیسے کون دے رہا ہے آزاد کروانے کے؟ امی عائشہ دے رہی ہیں، پیسے تو امی عائشہ دے رہی ہیں، اور وہ جو آزاد کر رہا ہے پیسے لے چکا ہے، یعنی اپنا حق پورا لے لیا۔ اب بالفرض بریرہ فوت ہوتی ہیں تو ان کی وراثت کہاں جانی چاہیے؟ امی عائشہ کو جانی چاہیے جس نے آزاد کرنے کے پیسے دیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ شرط لکھیں گے کہ تجھے آزاد تو کر دیا، لیکن بالفرض تیری فوتگی ہو گئی یا تیری وراثت ہوگی تو اس وراثت کی ولا کی نسبت ہماری طرف ہوگی۔ رسول اللہ کے کان تک یہ بات پہنچ گئی، امی عائشہ نے شکایت لگا دی کہ ایک میری سہیلی کے پیسے زیادہ طلب کیے، پھر میں نے پیسے دے دیے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ولا کی نسبت ہماری طرف ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی طور پہ عادت تھی، وہ جب کوئی شکایت پہنچتی تھی تو اس بندے کا نام نہیں تھے لیتے جس کی شکایت ہو، وہ کہتے تھے ما بالو اقوام، ما بالو اقوام، ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا، اور بات کر دیتے تھے۔ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلوب کو اپنایا، ما بالو اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل۔ ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں لگاتے ہیں ما لیست فی کتاب اللہ۔ اگر کتاب اللہ کا مراد، انکار حدیث کرنے والے غور کریں، اگر صرف یہ قرآن ہے اور اس کا بیان نہیں ہے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں لوگ ایسی شرطیں کیوں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں؟ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، فہو باطل، وہ باطل ہے۔ والشرط فی کتاب اللہ، اب شرط بیان کر رہے ہیں کہ شرط رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہاں پہ؟ فی کتاب اللہ، اور کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا۔ سارے منکرین حدیث دنیا کے جمع ہو جائیں، انما الولاء لمن اعتق کی آیت قرآن پاک سے نکال کے دکھا دیں۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق۔ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے اور بیان قرآن نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، تو پھر انما الولاء لمن اعتق، رسول اللہ اس کو کتاب اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر کوئی جسارت کرتے ہوئے اٹھ جائے، کھڑا ہو کے کہہ دے کہ رسول اللہ نے کہہ تو کتاب اللہ دیا لیکن یہ آیت کتاب اللہ میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے معاذ اللہ اپنی طرف سے کہہ دیا تھا۔ یہ ایک مفصل علمی موضوع ہے کہ کتاب اللہ فرضیت رسول اللہ کے حکموں سے بھی ہوتی ہے، رسول اللہ کی احادیث سے بھی ہوتی ہے، پھر اسی صورت کے اندر مہاجرین کی فضیلت، پھر اسی صورت کے اندر انصار کی فضیلت، پھر اسی صورت کے اندر قرآن کی فضیلت، پھر اسی صورت کے اندر منافقین کا احوال، پھر اسی صورت کے اندر یہ جو بنو نذیر کا محاصرہ جب کر لیا تو بالآخر وہ تنگ آ کر جلا وطنی کے اوپر تیار ہو گئے۔
تو رسول اللہ نے کہا اب نرمی نہیں ہے، اب آپ کو میں اتنی فیسیلٹی دے دیتا ہوں کہ آپ کے اونٹوں کے اوپر جو آپ کا مال آتا ہے وہ آپ لے جائیں۔ 600 اونٹ ہیں، ان کو لاد کے جو کچھ لادنا چاہتے ہیں لے جائیں۔ دوبارہ اگر آپ 600 اونٹ لے کے چلے گئے اور واپس آئے کہ ہم دوبارہ سامان لینے آ رہے ہیں، ہرگز نہیں، بس آپ جلا وطن ہیں۔ ہاں یہ میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے سامان کو ان 600 اونٹوں کے اوپر لاد لیں اور لے جائیں، مختصر بات یہ۔ تو یہودیوں نے غلے کی بجائے سونا چاندی ہیرے جواہرات جو انہوں نے سیف کیے ہوئے تھے انہی کو لادا، بعض خیبر کی طرف نکل گئے۔ تو ایک بہت بڑا مال بغیر جنگ کے صرف محاصرے اور گھیرا ڈالنے کی وجہ سے، اور آج آپ نے جا کر سب نے ایک مرتبہ کم از کم سورت حشر کا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ ساری سورت جو بالعموم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی آج سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بغیر جہاد کیے، بغیر تلوار اٹھائے روب ان کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا، یا صرف روب سے ہجرت کر گئے، صرف روب کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرے کے روب کی وجہ سے چلے گئے۔ پھر جب چلے گئے تو یہاں پہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان اموال کو اموال فے قرار دے دیا۔ اسی صورت کے اندر مال فے کی بھی پھر ساری جو ہے اس کو ڈسکرائب اللہ نے کیا کہ جو مال بغیر جنگ کے، بغیر غزوے کے، بغیر تلوار اٹھائے آ جائے، جو تلوار اٹھا کے آتا ہے اس کی تقسیم تو امیر اور معروف ہے شریعت میں سب کو پتہ ہے، لیکن جو بغیر تلوار اٹھائے، بغیر جنگ کیے، رسول اللہ کے روب، اللہ اور اس کے بندوں کے، اللہ اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے روب کی وجہ سے، دہشت اور ہیبت کی وجہ سے جو مال چھوڑ کے لوگ چلے جائیں، ان کی تقسیم کا طریقہ کار الگ ہے۔ وہ رسول اللہ کی حالستاً، رسول اللہ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، رسول اللہ کے اختیار کے اندر ہے کہ وہ اس کی تقسیم جیسے چاہیں کریں۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ میں مہاجرین کو دینا چاہتا ہوں، انصاریوں تمہیں اعتراض تو نہیں؟ صرف 2 انصاریوں کو دیا تھا، ابو دجانہ اور سہل کو، باقی سارے کا سارا مال مہاجرین کو۔ اور جو مال فے کی تقسیم جو تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے سورت حشر میں آج جا کے پڑھے، انشاءاللہ یہ سورت آپ کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جائے گی۔ آخر میں ہمارے ایک قریبی دوست ہیں انس بھائی، ان کے چچا سسر بیمار ہیں، کینسر کی بیماری میں، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ جتنے ہمارے ساتھی، جتنے ہمارے بزرگ، جتنے والدین بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔